آغاز یقین کے ساتھ۔ برطانیہ کے وفاقی دارالحکومت لندن کے بعد برمنگھم وہ واحد شہر ہے جہاں پر 3.5 لاکھ کم و بیش کشمیریوں کے ساتھ ساتھ 13 لاکھ سے زیادہ تقریباً پاکستانیوں کی تعداد بھی بستی ہے۔ برطانیہ کا پاکستان کے بعد یہ وہ واحد شہر ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری بستے ہیں۔ یہاں پر ورکنگ جرنلسٹ کی اکثر ماہانہ بنیاد پر میٹنگز ہوتی رہتی تھی جو کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ عرصہ التوا کا شکار رہی۔ آج ایک تفصیلی ایسی تقریب کا حال ہم آپ کو سناتے ہیں جس میں ورکنگ جرنلسٹ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آنے والے مہمانوں کو تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ اس موقع پر مختلف نمائندے مختلف اخبارات کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہاں پر شریک تھے جنہوں نے کیا گفتگو کی، آئیے ہم ان کی آواز میں آپ کو سناتے ہیں۔ میں بھی بشارت ملک آپ کے عمران بشیر میں ریسنٹلی رضا ناصر کی دنیا نیوز، عرفان طاہر سر WNTV ویب چینل، سلیم شہزاد پاک وطن ٹی وی نیوز پیپر اور یوٹیوب چینل۔ نہ بدلو اپنا، سلیم شہزاد سے بڑی سخیاں آصف محمود ڈائریکٹلی منظومہ جنگ کیمرہ سارے دوست بشارت چودھری JK نیوز سے ان کا تعلق ہے اور یہ فیس بک لائیو کے والے سے برمنگھم میں خاصے مشہور ہیں۔ ابھی ہمارے 2-3 ساتھی اور آن دا وے بھی ہیں اور رستے میں آ رہے ہیں، تو اس سے قبل کے وہ پہنچ ہیں۔ تو ایک تو پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ برمنگھم میں ہمارے جو متحرک صحافی ہیں جتنے بھی، ہماری ایک روٹین ہوتی ہے کہ آپ 2-3 ہفتوں کے بعد ہم اس طرح کی ایک سٹنگ رکھتے ہیں آپس میں، تاکہ ایک تو جو کرنٹ افیئر ہوتے ہیں، جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے برمنگھم میں، جس طرح کہ برطانیہ کا دوسرا بڑا شہر ہے برمنگھم، یہاں پر ہر روز صورتحال بدلتی رہتی ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں آپس میں ایک میٹنگ بھی کر لیں اور جو کمیونٹی کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم کس طرح ڈیل کریں۔ آج بھی جن کو مطلب کہ کمیونٹی کے ایشوز پر 2-3 مظاہرے تھے ہم ادھر گئے ہوئے تھے، پھر اسی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے، پھر مساجد ہیں، دوسری دیگر جو کمیونٹی ہیں جس طرح فیتھ گروپ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی رہتی ہے، پھر جو مساجد جو کمیٹیاں ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری ریگولر میٹنگ ہوتی رہتی ہیں، پھر جو پولیٹیکل ہے برمنگھم چونکہ دیکھا جائے تو پاکستان کے بعد جو جتنی زیادہ تعداد میں کشمیری ہیں وہ یہاں برمنگھم میں آباد ہیں، تو تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ہماری اپنی کمیونٹی ہے یہاں پر۔ تو پھر پاکستان میں جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے یا کوئی تنظیم یا کوئی پارٹی وہاں پر پاور میں ہوتی ہے تو اس کے اثرات ڈیفینیٹلی وہ مرتب ہوتے ہیں برمنگھم میں بھی۔ تو اس طرح کے برمنگھم کمیونٹی کے ساتھ ہماری ریلیشن وہ بھی وقتاً فوقتاً ہم اس کو بھی تر و تازہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ چونکہ گزشتہ 1 سال سے کرونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے صحافی اپنی اپنی جگہ تو ماشاءاللہ متحرک رہے، کام کرتے رہے، لیکن گیدرنگ چونکہ نہیں ہو سکی تھی، اس لیے یہ میرے خیال میں آج ہماری 5ویں گیدرنگ ہے لاک ڈاؤن میں۔ جو ہی نرمیاں آئی ہیں تو ہم نے یہ سلسلے کو پھر سے شروع کر دیا۔ تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سید عابد قاضی صاحب ہمارے انتہائی متحرک صحافی ہیں برمنگھم سے، ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس نشست کے حوالے سے ایک تو دوستی کے درمیان گفتگو ہو جائے کہ آپ اپنا اظہار خیال بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے شارٹ لفظوں میں سارا کچھ بتا دیا کہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے اس طرح کی گیدرنگ کرنے کا۔ آج کی گیدرنگ کا مین مقصد یہ ہے کہ عمران بشیر صاحب ہمارے گروپ میں شامل ہوئے ہیں متحرک صحافیوں میں، اور آج باقاعدہ طور پر ان کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ 44 کو انہوں نے جوائن کیا ہے، اور آج آفیشلی جناب اسد ملک صاحب جو بیورو چیف ہیں یہاں 44 کے، وہ یہاں آئے ہیں اور وہ ان کو باقاعدہ طور پر ان کا اعلان بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کس طرح آگے کام کریں گے اور کس طرح انہوں نے چلنا ہے۔ تو یہاں کیونکہ برمنگھم میں ہم موجود ہیں تمام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے وہ جس کمیونٹی سے اس کا تعلق ہو وہ اپنی کمیونٹی کا ایک ترجمان کے طور پر ہوتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی چینل سے تعلق ہو یا جہاں بھی کر رہا ہو، لیکن بیس ایک ہوتا ہے، اس بیس پر بیٹھ کر اس کے کام کرنا ہوتا ہے۔
تو اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسد صاحب یہاں تقریباً رجسٹرڈ بڑی جو مساجد ہیں برمنگھم میں 200 مساجد ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ایز اے کمیونٹی سینٹر، ان کے ساتھ ہم نے میل ملاپ رکھنا ہوتا ہے، ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے، پھر اپنے لوگوں کو ساتھ ساتھ بتانا، آگاہی بھی دینی ہوتی ہے کہ کیا کریں۔ پھر جو چیز میڈیا پر آتی ہے ایک عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار ایسی چیزیں آتی ہیں جو لوگ مصروف ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور میڈیا کے سامنے یا کیمرے کے سامنے وہ لوگ آتے ہیں جن کو کسی ایشو کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پہلے آگاہی دیں کہ یہ ایشو ہے اور اس ایشو پر یہ بات کرنی ہے، ایسے کرنی ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے جو چیز جائے ان کو پتہ چل جائے کہ کیسے کیا بولنا ہے اور کیا کہنا ہے، اور اپنے لوگوں کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے، اور اس مسئلے کو کیسے ہم نے اچھالنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم مل بیٹھ کر جب سارے دوست ہم جو ترجمان ہیں مختلف چینلز میں بھی اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو لے کر آتے ہیں، تو ہم اس ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو طے کر لیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے لوگوں کو آگے لے کر چلنا ہے، کیسے متعارف کروانا ہے، کیونکہ جب یہ چیز آن ایئر ہوتی ہے کوئی رپورٹ تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون آدمی ہے، بلکہ جتنے لوگ یہاں ہوتے ہیں ان کی ترجمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں، انہوں نے تو یہی دیکھنا ہے، برمنگھم سے ایک آدمی بولے گا وہ کہیں گے برمنگھم کے ایسے ہی بندے ہیں، اگر کوئی صحیح چیز ہوگی تو وہ ان کے ذہن میں یہی بیٹھے گا کہ واقعی سارے لوگ بڑے باشعور پڑھے لکھے اور اچھے ہیں۔ اس چیز کو ہم نے مینٹین کرنے کے لیے ہم نے ایک یہ پلاننگ کی ہے باقاعدہ طور پر کہ ہم جتنے بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں، ان کو سامنے لایا جائے اور وہ لوگ آئیں اپنے کام کے ذریعے یہ شو کریں کہ ہم نے واقعی اپنے کمیونٹی کے ہم ترجمان ہیں اور اس کو کیسے ہم نے لے کر چلنا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ہر مہینے میں 1-2 سیٹنگ تمام جرنلسٹ کی رکھتے ہیں، اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور بیٹھ کر ہم یہ ساری پلاننگ کرتے ہیں۔ اور آج یہ پچھلے مہینے میں ہم نے ایک پہلی میٹنگ کی تھی، آج دوسری میٹنگ ہے جس میں ہمیں اعزاز اصل ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ایک نئے ممبر کا اضافہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، یہ تمام ورکنگ جرنلسٹ کے ایک ورکنگ ریلیشن ہے، ہمیں اس کا تعلق کسی کا کسی بھی گروپ سے ہو، لیکن جب کام کرنا ہے ہم نے تو وہ اکٹھے کرنا ہے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں ہم جب کام کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کس کا کس تنظیم سے تعلق ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے اور اس چیز کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اپنے جو ذہن ہے، اپنی باتیں ہیں، اپنی جو ہاتھوں سے لکھیں گے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم ذاتی طور پر کسی پر اٹیک نہ کریں، اجتماعی طور پر لے کر چلیں تمام کو، اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں، نہ کہ لوگوں کے درمیان نفاق پیدا کرنے کا کام کریں۔ اور اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ورکنگ کر سکتے ہیں، لوگوں کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم ساتھ لے کر آگے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے زیادہ تر ہم نے دیکھا گیا ہے کہ اپنے لوگوں میں، جس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، آگے کی دوڑ میں شامل نہیں ہوتے۔ ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو حسد ہوتا ہے، حسد بندے کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سیخ دیکھا ہے بکری کے اندر چلی جائے تو کیسے کھا جاتی ہے اندر سے، اس طرح حسد، کیونکہ یہ ہوتا ہے، فرق یہ ہے حسد میں کہ وہ بندہ یہ سوچتا ہے میں دوسرے کو گرا کر آگے نکلوں، لیکن اگر اس کو سوچ ہو ذہن میں تو یہ ہوگا کہ یہ آگے جا رہا ہے، میں اس سے آگے سپیڈ اچھی رکھوں تو تب نکل سکتا ہوں آگے۔ تو ہم نے یہ سوچ ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ حسد کو ختم کریں اور آگے لے کر اپنے لوگوں کو بھی چلیں، اور ہماری جو سوچ ہوگی وہ پھر تمام لوگوں میں پھیلے گی، کیونکہ لوگ فالو کرتے ہیں ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر، تو یہ چیز ہوگی، یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی۔ جب بات کوئی ہوتی ہے، کسی ایشو پر کوئی بات ہوتی ہے، ایک کوئی پوائنٹ نیا آتا ہے تو وہ کچھ دنوں میں وہ تمام لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چیز اچھی ہوگی وہ لازمی کسی پر اثر رکھے گی، وہ پھیلے گی۔ تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اگر پہلے نہیں اتنا عرصہ کر سکے تو آج سے ہی اگر ہم شروع کریں اس چیز کو تو اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، اپنے جو جہاں بھی ایفیلیشن کسی کی ہے وہ رکھے، لیکن جب کام کرنا ہے تو وہ ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، اسی پر آج اکٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ عبدالقادر صاحب، آپ نے انتہائی جامعہ انداز میں ہمیشہ کی طرح جب بھی نشست ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں۔ چونکہ کہتے ہیں کہ
ایک کامیاب مرد کے پیچھے ان کے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو برمنگھم میں ہونے والے جو بھی مظاہرے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے راجہ ناصر کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے فلسطین کے ہوں آزاد کشمیر کے ہوں. آج بھی کنگز ہیتھ میں جو ہے نا کمیونٹی کا ایشو تھا، ڈیفینیٹلی دیکھیں کمیونٹی کا ایشو تھا وہاں پر، تو یہ تمام میڈیا کو اکٹھے کر کے وہاں پر لے جانا، پھر اس کو ریز کرنا تھا کہ ہمارے جو لوکل بزنس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. پھر بے شمار یعنی کہ اس کے ساتھ ہماری کمیونٹی جو افیکٹڈ ہو رہی تھی، اس والے سے میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا ایشو ریز کیا اور پھر متحرک بھی کیا لوگوں کو، پھر آج پروٹیسٹ کیا، اہتمام کیا. آج اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ اگر اظہار خیال کرنا چاہیں ناصر صاحب. بہت شکریہ جناب تمام ملک صاحب اور آپ کے ساتھی کو صاحب جو ہم آپ کو بات پیش کرتے ہیں. UK44 ظاہری بات ہے ایک بڑا چینل ہے، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. شاہ صاحب نے بڑی تفصیل بات بھی کر دی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بتا بھی دیا. حسن ملک صاحب یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ برمنگھم کی کھری ہے. ہمارا جیسا شاہ صاحب نے بتایا کہ کسی کا پریس کلب سے تعلق ہے تو وہ ذاتی حیثیت ہے، اس کا جو ورکنگ جرنلسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہیں، جس طرح بڑا ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے بڑی بات کہہ دی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی اگر صرف پاکستانی کی یہاں کی جو کمیونٹی کے لوکل مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا گیا. تو آج بھی ایک بہت بڑا ایک قسم کا مظاہرہ تھا، وہ یہ ہے کہ LTN کے حوالے سے برمنگھم. آؤ جناب، ویلکم، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ملک صاحب آ جائیں پلیز. یہ تو آپ تو جانتے ہوں گے، یہ ملک وقار صاحب جناب ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ہمارے جیو کے. تو یہ آپ کے سپاہی ہیں جناب کنٹری سے، شہزاد صاحب امر شہزاد عامر سوری. تو شارٹ بات یہ ہے کہ چلو میں آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں کنٹری سے جناب، آپ آئے کرتی بات نکالا. تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی کمیونٹی کے مسائل ہیں انہیں اجاگر کیا جائے گا. ہمارے ٹی وی کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ کہ کتنے آج کل اخراجات ہیں، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اوورسیز یہاں پہ پاکستانی و کشمیری جو کمیونٹی ہے ان کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا. چونکہ کنگز ہیتھ میں ایک بہت مسئلہ چاہ رہا تھا برمنگھم سٹی کونسل کے حوالے سے، بلکہ اس پہ سب سے زیادہ اگر کام باقی رپورٹس میں نے ہی چلائی ہیں. تو آج ان سب ساتھی سے میں نے ریکویسٹ کیا، میں نے کہا یار آپ آئیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہائی اسٹریٹ بڑی مشہور ہے کنگز ہیتھ کی، شاید اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ آئیں تو آپ کو بھی وزٹ کراتے. اس میں مکس کمیونٹی وہاں پہ رہتی ہے. تو برمنگھم سٹی کونسل نے بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کنسلٹیشن کے جتنی بھی سائڈ روڈز ہیں وہ LTN لیبر وہ کیا کہتے ہیں LTN کے تحت جو ہے اس کی مد میں ہوتا ہے کہ تو وہ لو ٹریفک نیبرہڈ کا نام سے اس کو جناب وہ تمام روڈ جو ہے وہ مطلب بند کر دیا. اس پہ بزنس کو کافی مطلب فرق پڑا. اور کنگز ہیتھ برمنگھم کا ایک ٹاپ ایریا میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور جو وہاں بزنس ریٹ ہیں وہ کافی ہائی ہیں، رینٹ بھی آئی ہیں بزنس کے سارا کچھ. وہ بیچارے رو رہے ہیں بزنس اپنے پاکستانی بھی ہیں، مطلب مکس کمیونٹی ہے، بڑی مشہور. جس طرح آپ کے لندن میں ہائی اسٹریٹ بڑی مشہور ہے، اس طرح کی کنگز ہیتھ جو ہے بڑی مشہور ہائی اسٹریٹ ہے، تو وہ بند کر دیے. تو آج وہ ایک مظاہرہ تھا، اس میں آپ سارے ساتھی جمع تھے، کافی گیدرنگ تھی، بہت بڑی گیدرنگ تھی. تو مطلب یہ ہے ملک صاحب انشاءاللہ ہمارا تعاون، ہماری نیک خواہشات بشیر صاحب کے ساتھ. آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ ہمارا جو ہے کسی پارٹی کے ساتھ یا ہم جو ہے کسی میں یہاں پہ یہ ایک اور بات کرتا چلوں کہ جن لوگوں کو ہم نے پروموٹ کیا، بہت سے لوگوں کو ہم نے پروموٹ بھی کیا، وہ خود جناب آج کیا کرتے ہیں، وہ مائک اٹھا کے انہوں نے یہ سوچا، وہ پروگرام کرتے تھے، باقاعدہ طور پر پروگرام کرتے تھے، اور جتنے بھی 4 یا 5 یا 6 مائک ہوتے تھے، یقین کریں ان مائک کے وہ ہمیں بھی آگے بھیج دیتے تھے. ان مائک کے باقاعدہ طور پر وہ سچی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر پیسے لیتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ الزام لگاتے تھے کہ شاید ناصر یا آصف صاحب یا شاہ صاحب
इन्होंने पता नहीं कुछ मामला तय कर लिया लोगों से, हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, सारी कम्युनिटी में जानती है, हम वहाँ भी करते हैं, जहाँ भी करते हैं, लेकिन हम ये सोच नहीं करते कि किसी के साथ ज़्यादती की जाए। मेरी अपनी सोच है, हम चाहते हैं कि कम्युनिटी के साथ अच्छा जो है वर्किंग रिलेशन होना चाहिए। वो भी हमारी कम्युनिटी है, हम उनमें से, वो हम में से, वो कौन है, पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। तो हमारा यही है कि अपने उनके जो मसाइल है उनको तरतीब बुनियादों पर जो है वो उनको हल करें, उनकी बात सुने, नए नए लोगों को, नए नए चेहरे को जो है वो टीवी पे लेके आएँ। यही हमारी कोशिश है। तो इंशाल्लाह नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं, जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं हर वक्त, एनी टाइम। एक तो फिर आपको नए ख्वाहिशात आपके हाजिरी के साथ ही खाना भी हाजिर हो गया। आपकी जो बातचीत चल रही थी तो हमारे मलिक वकार साहब क्वांटी से तशरीफ लाए, आमिर साहब जो UK 44 को रिप्रेजेंट करते हैं, और मलिक वकार साहब जो जंग और जियो को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने बहुत ही यानी कि थोड़े अरसे में, क्योंकि ये यूरोप से यहाँ पर मूव हुए हैं और कम्युनिटी को इन्होंने खाकर ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर में शामिल कर दिया, इनको बहुत ही थोड़े अरसे में। और कम्युनिटी के हवाले से इनका माशाल्लाह काफ़ी बात नहीं, हमें पता है कि बात है। तो मैं दो चंद यानी कि अल्फाज के लिए मैं अपने एक भाई को दावत देने जा रहा हूँ। वो चूँकि साथी अपने कलम और कैमरे से बात करता है, कलम से लिखता है, कैमरे से महफूज करता है, तो इरफान ताहिर ऐसे साथी हैं जो मौके पर भी ये हाजिर जवाबी से उनको यानी कि काफ़ी मामला तय करते थे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सर मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा असद साहब और असद मलिक साहब को भी खुशामदीद है यहाँ पर, क्योंकि खाना आ गया, कहते हैं अव्वल ताम बाद कलाम। हम सारे एक ही शोबे से, एक ही यानी मिशन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। पहले अगर खाते पीते आराम से यानी अनऑफिशियल तरीके से हम बातचीत कर लें तो ज़्यादा उसमें ये सिर्फ चुके अभी मैं शहजाद साहब से, दोनों शहजाद साहब से फिर चूँकि बिल्कुल इस तरह इन्होंने फरमाया खाना भी आ गया, मुनासिब नहीं है। चूँकि मैं असल मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि अगर वो इनके वाले से भी हम यानी कि कौन किसी नुमाइंदगी हमारी कर रहे हैं दोनों भाई, पहले इमरान को कर लें, उनको पहले कहते हैं वो अनाउंस कर दें, उसके बाद इमरान भाई कर लेंगे। असद मलिक हमारे साहब दरमियान में मौजूद है यहाँ पर। इन्होंने भी बहुत मुख्तसर अरसे में हमें पता है कि इन्होंने बरतानिया की जो बड़ी मुश्किल साफत है, ये एक किसी शहर को रिप्रेजेंट करना, किसी टाउन को करना और फिर एक पूरे चैनल की नुमाइंदगी करना बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा यानी कि एक मुश्किल टारगेट होता है। तो इन्होंने बहुत मुख्तसर अरसे में इसको टारगेट को न सिर्फ अचीव किया बल्कि दायरा कार यानी कि बड़े अपने कंट्रोल में पूरे बरतानिया में फैलाए रहे। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा आप हमारे दरमियान मौजूद भी हैं, अपने ख्यालात से भी हमें नवाजें। और जो बर्मिंघम आप एक नुमाइंदगी यहाँ पर हमारे एक मेंबर का इजाफा भी करने जा रहे हैं, इसका भी अनाउंस करें तो इसकी इंशाल्लाह उसके साथ हम सब दोस्तों का शुक्रिया। चंद मुख्तसर बातें फिर, क्योंकि खाना भी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ आपको तो 1997 से मैं जर्नलिज्म खबर अखबार से मैंने स्टार्ट किया, और अजहर जवेद साहब मुझसे 3 महीने जूनियर थे उस दौर में। फिर उसके बाद गुलाम से अनुमान साहब वो 1999 में आए, तो हम सारे एक ही शहर से इकट्ठे हमने जर्नलिज्म का आगाज़ किया। फिर 2004 में मैं UK आया, तो यहाँ पे मैंने जो पाकिस्तान के जो बरतानिया के बड़े इदारे हैं, पाकिस्तान मिरर है, न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, पहला मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हूँ जिसने तमाम इदारों में काम किया। उसके बाद 2016 में जब नसर साहब के नवे उन्होंने जब फैसला किया कि UK 44 पहली रिक्रूट पर नहीं था, उस वक्त से उर्दू जर्नलिज्म में दोबारा फिर पहली जर्नलिज्म में, तो आज 2021 है। तो आपको पता पहले जाहिद खडक साहब माशाल्लाह हमारे साथ थे, काफ़ी उन्होंने काम किया यहाँ, तो कुछ वजूहत फिर आपको पता है इदारे में होती रहती हैं। अब हमारे 2 नुमाइंदे यहाँ पे, एक शहर मसूद साहब और दूसरा इमरान बशीर साहब। कोशिश हमारी यही है कि ग्रुपिंग की बजाय, लड़ने की बजाय इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए, उसको फैलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि UK 44 ऐसा चैनल है जिसमें आपको 24 घंटे आपके लिए जगह है, यानी और किसी चैनल में है उनके भी बुलेटिन है, 8 बजे भी है, 11 बजे भी है, लेकिन 24 ऐसा चैनल है कि आपके उधर टिकर भी चलते हैं, आपकी उधर हेडलाइंस भी चलती हैं, 10 घंटे हेडलाइंस है उसकी, यानी पूरा लोकल कम्युनिटी के लिए।
और मोहसिन साहब का ये आइडिया है कि जब भी वो किसी भी शहर में, आपको पता लाहौर से सिटी 42 स्टार्ट किया हमने, तो उस वक्त ये पहला एक्सपीरियंस था लोकल चैनल्स का, और लोग समझते थे कि ये बस 2-3 महीने हैं, तो फिर उसके बाद, और आज सिटी 42 लाहौर के बड़े चैनल्स में से एक। उसके बाद फिर 41 हमने स्टार्ट किया जी फैसलाबाद से, फिर उसके बाद रूही चैनल है मुल्तान और भावलपुर को कवर करता है। अब सिटी 21 आ रहा है जो कराची से, तो इंशाल्लाह वो भी, उसकी लॉन्चिंग भी बड़ी जल्दी हो जाएगी। फिर 44 है जो यूके यूरोप में देखा जाता है। उसके बाद 24 न्यूज़ है जो पूरा पाकिस्तान कवर करता है, और उसकी नशरियात आप 44 पे भी देखते हैं। तो आप दोस्तों से बस यही गुजारिश है कि आप समझिए आपका अपना चैनल है, और आप हमारे रास्ते में रहें, कोई आप गाइडेंस दें हमें, इलाके के कोई भी मसाइल हों तो आप ज़रूर हमें बताएं कि जी ये मसाइल है, हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। और इमरान बशीर साहब को हम शामिल कहते हैं इनके 44 में, और इंशाल्लाह ताला इनके साथ सफ़र का आगाज़ तो हो चुका है, इनकी रिपोर्टें करने इंशाल्लाह ताला लॉन्ग करेंगे हम, और आप सारे दोस्तों की रहनुमाई हासिल रहेगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपको जो तमाम साथी यहाँ पर मौजूद है, मुबारकबाद पेश करते हैं। हम आपको तो इसकी मुबारकबाद पेश कर चुके थे, लेकिन आज में तो आप इस मौके पर अपना ख्यालात का इजहार करें, और उसके बाद चूँकि खाना आ चुके हैं, हम ज़्यादा देर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों ने बड़ी अच्छे अंदाज से काटी है, ज़्यादा उसमें गुंजाइश नहीं रही। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझ पर एतमाद किया है, इंशाल्लाह मैं इसे पूरा करूँगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यूके 44 का हिस्सा बना हूँ, इसलिए कि जो बात आप पहले कह चुके हैं कि इसमें गुंजाइश है खबर, इसमें कम्युनिटी की हर खबर चल सकती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे मैं जुड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर शुक्रिया आने का, मलिक साहब स्पेशली आपका शुक्रिया, आप